السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ 29واں پارہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 اور 12، 3 آیتیں بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، جن میں اللہ رب العالمین نے استغفار اور مغفرت کا فائدہ ذکر کیا ہے۔ یعنی استغفار کرنے سے، اللہ سے معافی مانگنے سے انسانی زندگی میں کیا فائدہ مرتب ہوتا ہے، اسے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی تو یہ بھی ان کو نصیحت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ نوح علیہ السلام کہتے کہ میں نے کہا اپنی قوم سے، تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کرو، اللہ رب العالمین بہت زیادہ مغفرت والا ہے۔ اس کے آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے: یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین بندے کو یہ انعام بھی عطا کرتا ہے، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے تمہارے لیے موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ ہم استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، اللہ رب العالمین ہم پر موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العالمین بارش کو روک لیتا ہے۔ جب آدمی استغفار کرے، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالی جہاں گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہیں پر موسلا دھار بارش بھی نازل کرتا ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ تمہارے مال اولاد میں اضافہ کرے گا، تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ کس وجہ سے؟ استغفار کی وجہ سے۔ ہم استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ ہمیں کیا نوازے گا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ ہمیں مال سے نوازے گا، وَبَنِينَ، اولاد سے نوازے گا۔ مال اور اولاد کی کثرت ہوگی، کس وجہ سے؟ استغفار کا اہتمام کرنے کی۔ اسے استغفار کی فضیلت ہے، استغفار کرنے کا فائدہ ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ رب العالمین تمہارے لیے باغات بنائے گا اور باغات کے نیچے نہریں جاری کر دے گا۔ تو یہ استغفار کا 4 فائدہ ذکر کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے ایک تو گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کو نازل کرتا ہے، اور جب بارش نازل ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے غلے اور اناج اور میوے پیدا ہوں گے،
اور جب بارش نہیں ہوگی تو پیداوار نہیں ہوگی یا کم ہوگی، پیداوار کم ہونے کے نتیجے میں مارکیٹ کا بھاؤ بڑھے گا، مارکیٹ کے اندر قیمت کے اندر اضافہ ہوگا، جب سامان زیادہ ہوگا تو قیمت کم ہوگی۔ یہ پہلا استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین گناہوں کو جہاں معاف کرتا ہے وہی موسلا دھار بارش بھی نازل کرتا ہے۔ تیسرا اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، مال اور اولاد میں برکت ڈالے گا استغفار کی وجہ سے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک شخص آیا، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، بہت بڑے عالم تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور یہ کہہ رہا ہے، یعنی شکایت کر رہا ہے کہ میں بہت غریب آدمی ہوں، کوئی نسخہ بتائیے کہ میں مالدار ہو جاؤں، میں غریب آدمی ہوں، کوئی طریقہ بتائیے، کوئی نسخہ بتائیے، کوئی دعا بتائیے کہ جس کی وجہ سے میری غربت اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے اللہ رب العالمین کے لیے معافی مانگو۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے یہ شکایت کی کہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، دعا کیجیے یا کوئی نسخہ بتائیے یا دعا بتائیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کثرت سے استغفار کرو، کثرت سے مغفرت طلب کرو۔ تیسرا آدمی یہ آیا، یہ کہہ رہا ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجیے یا کوئی نسخہ بتائیے کہ یہ قحط سالی دور ہو جائے، بارش نازل ہونے لگے، اللہ کی رحمت نازل ہونے لگے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تم کثرت سے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرے گا، قحط سالی دور کر دے گا۔ تین قسم کے لوگ آئے اور تینوں الگ الگ سوال پیش کر رہے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں کے سوال کا جواب ایک ہی جواب دیا کہ استغفار کرو۔ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کہ سوال الگ ہے، پوچھنے والے تینوں الگ الگ ہیں، لیکن جواب ایک ہی ہے کہ استغفار کرو، استغفار کرو۔ یہ کیا ہے استغفار کرو؟ تعجب کر رہے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ استغفار کرو، وہ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، مال اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا، اور مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی طلب کریں۔ کوئی ضروری نہیں کہ گناہ ہو تب بھی استغفار کیا جائے، آدمی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام جیسے اسے فرصت ملے، موقع ملے، ضرور استغفار کرنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ بہت ہی جامع ذکر ہے، یہ بہت مبارک دعا ہے، اس کے بہت بڑے برکات اور فوائد ہیں کہ آدمی اپنی زندگی میں استغفار کو لازم پکڑ لے، خیر و برکت ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، سکون حاصل ہوگا، گھر میں برکت ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ قحط سالی کا جو فتنہ ہے، مہنگائی کا جو فتنہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار اور مغفرت طلب کرنے کی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔